صرف 3 مہینے ہیں پوری دنیا کے پاس. اب آتے ہیں اسی براہ راست آپ کی جیب پہ بات کرتے ہیں, آپ کے گھر کے بجٹ پہ بات کرتے ہیں. ایک بڑی عالمی بزنس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اگر اب بلومبرگ کی بات کر رہا ہوں, اگر آبنائے ہرمز اگست تک مکمل طور پر نہیں کھلتی ہے اور تیل و گیس کی سپلائی نارمل سطح پر بحال نہیں ہوتی تو دنیا کو ایسی کساد بازاری جس کو ریسیشن کہتے ہیں اس کا سامنا ہوگا جو 2008 کی عالمی مالیاتی بحران کے برابر یا اس سے بھی سنگین ہو سکتا ہے. 2008 یاد ہے آپ کو؟ بڑے امریکی بینک دیوالیہ ہوئے, یورپی مالیاتی ادارے ہلے, ایشیائی سٹاک مارکیٹس کریش ہوئیں, پاکستان میں روپیہ گر گیا, مہنگائی نے کمر توڑ دی تھی, لاکھوں لوگ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. بھارت, بنگلہ دیش, ترکی, خلیجی ممالک سب نے اس طوفان کی زد میں ویسے ہی جھٹکے محسوس کیے, بس شدت اس کی مختلف تھی. اور اب ناظرین خبر یہ ہے کہ اگر آبنائے ہرمز بند رہی, تیل 120 سے 150 ڈالر تک گیا, شپنگ ریٹس دگنے تگنے ہو گئے, تو وہی منظرنامہ دوبارہ آ سکتا ہے. اور اس کے لیے جو ڈیڈ لائن بتائی جا رہی ہے وہ صرف اگلے 3 مہینے دور ہے. یعنی آپ کے سیونگ اکاؤنٹ کی قدر, آپ کی تنخواہ کی حقیقی خریداری طاقت, آپ کے بچوں کی فیس اور گھر کا کرایہ, سب کا مستقبل خلیج کے چند درجن میل چوڑے پانی سے جڑا ہوا ہے جسے ہم آبنائے ہرمز کہتے ہیں. اسی لیے تہران میں جاری مذاکرات محض ایران اور امریکہ کا مسئلہ نہیں ہے, ہر شخص کا مسئلہ ہے جو تیل سے چلنے والی معیشت میں روزی کماتا ہے. اب ہرمز کا جو اصل حساب ہے, جو سکولوں میں پڑھایا نہیں جاتا دوستو, کہ ہرمز میں پیسے دینے سے ایران کو پیسے دینا زیادہ آسان ہے یا پھر ایران کے ان پانیوں میں کھڑے رہنا آسان ہے. اس پہلو پر ہم بات کرتے ہیں جس نے اس پوری جنگ کو ایک طرح سے الٹا کے رکھا ہوا ہے. رپورٹ آتی ہے, الجزیرہ نے رپورٹ کیا, اس کے مطابق ایران نے گزشتہ مہینوں میں آبنائے ہرمز کے لیے ایک ٹرانزٹ فیس کا ایک غیر رسمی نظام بنایا. آپ کو پتا ہے, یعنی جو جہاز اس روٹ سے گزرنا چاہے اسے ایران کو ایک مخصوص رقم ادا کرنا ہوگی. یہ رقم اندازاً ہر بڑے ٹینکر کے لیے $2 ملین بتائی جا رہی ہے. بظاہر یہ جبری ٹول ٹیکس لگتا ہے, لیکن شپنگ کمپنیوں کے لیے حساب کچھ یوں بنتا ہے. ایک بہت بڑا کنٹینر یا آئل ٹینکر اگر کسی بندرگاہ پر کھڑا رہ جائے تو ہر دن کا نقصان, عملے کی تنخواہ, جہاز کا قرض, انشورنس, دیگر اخراجات, ان کو ملا کر $50,000 سے $80,000 ڈیلی تک جا سکتا ہے. اگر جہاز 30 دن پھنس جائے تو نقصان $1.5 سے $2 ملین تک پہنچ سکتا ہے. 60 یا 90 دن کی تاخیر کا مطلب 4, 6 یا اس سے بھی زیادہ $1 ملین کا خسارہ. اب ایسی صورت میں اگر ایران کہے کہ تم چند لاکھ یا $1-2 ملین ہمیں دے دو اور ہم تمہیں بغیر حملے کے گزرنے دیں گے, تو سرد معاشی منطق یہی کہتی کہ کمپنی یہ رقم دے کر آگے بڑھ جانا بہتر سمجھے گی بنسبت اس کے کہ مہینوں تک جہاز کھڑا رکھ کر وہ کئی گنا زیادہ پیسے ڈبوئے. اسی منطق کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ متعدد جو بین الاقوامی شپنگ اور انرجی کمپنیاں ہیں وہ خاموشی سے ایران کو ادائیگیاں کر بھی رہے ہیں تاکہ ان کے جہاز محفوظ رستے سے گزر سکے. اور تہران میں لگے کچھ بل بورڈز پر بڑے بڑے ہندسے لکھے گئے ہیں, یہ آج کل کی خبر ہے, اور ان میں دکھایا جا رہا ہے کہ اگر یہ نظام مستقل ہو جائے تو ایران سالانہ درجنوں ارب ڈالر صرف اس گزرگاہ سے کما سکتا ہے. یقیناً اس میں پروپیگنڈا بھی شامل ہوگا, لیکن ایرانی عوام کے لیے یہ پیغام بڑا واضح ہے کہ ہم پر جنگ مسلط کی گئی مگر ہم نے اسی جنگ کو آمدنی کا ذریعہ بنا لیا. دشمن نے ہمیں گھیرا, ہمیں گھیرنے آیا تھا, اب وہی ہمیں فیس ادا کر کے ہمارے پانیوں سے گزرنے پر مجبور ہے. اور یہی بیانیہ تہران کی سڑکوں سے ہوتا ہوا سوشل میڈیا اور عوامی رائے تک پہنچ رہا ہے اور ایرانی حوصلے کو مزید مضبوط کر رہا ہے دوستو.